السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال حذیفۃ وسمعتہ یقول، حذیفہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان رجلا کان فی من کان قبلکم اتاہ الملک لیقبض روحہ فقیل له هل عملت من خیر۔ ایک آدمی ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلی امتوں میں گزر چکے، اس کے پاس فرشتہ آیا اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اس سے کہا گیا کیا تو کسی ایسے عمل کو جانتا ہے جو نیکی والا ہو، تو نے ایسا عمل کیا ہے کوئی نیکی والا؟ قال ما اعلم، وہ کہتا مجھے اپنی کوئی نیکی کا علم نہیں ہے۔ قیل له انظر، اس سے کہا گیا دیکھو سوچو۔ قال ما اعلم شیئا غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا واجازیہم فانذر الموسر واتجاوز عن المعسر۔ وہ کہنے لگا کہ میں اور کسی چیز کو نہیں جانتا سوائے اس کے کہ میں لوگوں سے معاملات کرتا تھا دنیا میں، بس میں اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتا کہ جو ان میں سے تنگ دست ہوتا اس کو بھی اس سے میں درگزر کر جاتا، اور جو ان میں سے وسعت والا ہوتا میں اس کو مہلت دے دیتا۔ فادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں سے، وہ لوگوں کو مختلف روایات ہیں قرض دیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے غلام رکھے ہوئے تھے۔ ہر بندے کی جب مقرر تاریخ آتی قرض واپس کرنے کی تو وہ اپنا غلام اس کی طرف بھیجتا، اور اس سے کہتا کہ اللہ کے بندے تو نے قرض لیا تھا، تیری تاریخ پوری ہو چکی ہے، اب وہ قرض مجھے واپس کر دے۔ لیکن اپنے غلام کا جاتے ہوئے ایک نصیحت کرتا کہ تو نے اس کو تنگ نہیں کرنا، بس اس سے مطالبہ کرنا ہے، دے دے تو ٹھیک، نہیں تو جتنی تاریخ وہ پھر بتائے اتنی دے دینا اس کو۔ اور اس کے دو طریقے تھے، اگر تو ان میں سے اس کا مقروض ایسا شخص ہوتا جو قرضہ اتار سکتا ہوتا، وہ اس کو بھی مہلت دیتا کہ جب تیرے لیے آسانی ہو مجھے قرضہ دے دینا، اور اگر اس کا مقروض ایسا شخص ہوتا جو تنگ دست ہوتا، جو قرضہ اتار نہ سکتا، اس کو وہ ویسے معاف کر دیتا، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ فرشتہ روح قبض کرنے آیا، اس نے کہا تیرا کوئی نیکی والا عمل ہے؟ کہتا نہیں۔ اس نے کہا سوچ، اس نے کہا بس ایک ہی عمل مجھے یاد ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین میں اس طرح کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس سے معاف کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے بندوں کے ساتھ یہ درگزر کرتے رہے ہو، میں زیادہ حق رکھتا ہوں رب ہو کہ تمہارے ساتھ آج درگزر کر جاؤں۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، یہاں پر بنیادی چیز عقیدہ توحید موجود تھا، کیونکہ اگر توحید موجود نہ ہو، شرک ہو، دنیا کے نیک اعمال بندہ کر لے، اللہ کے ہاں بخشش نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے، حدیث کہتی ہے۔ وہ شخص حاتم طائی اور اسی طرح اور کئی سخی عرب کے جو گزرے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ان کی وہ سخاوت، ان کی وہ خیرات، ان کی وہ نیکیاں انہیں فائدہ دیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ تو جب تک عقیدہ توحید نہیں، اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس بندے کی زندگی میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں تھا، بس اعمال میں سستی تھی، کوتاہی تھی۔
لہٰذا اس حدیث کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اللہ کو کوئی بھی ادا پسند آ گئی وہ جنت میں بھیج دے گا. یہ اس کو کہتے ہیں ارجاء. ارجاء کا مطلب ہوتا ہے امید لگا لینا اور عمل نہ کرنا. یہ اہل سنہ کا عقیدہ نہیں ہے. اس لیے یہ ایسی احادیث کا صرف ظاہر کو مراد لے لینا یہ غلط ہے. یہ احادیث اصل ان کے پیچھے عقیدہ توحید ہے بندے کا، پھر اس کے لیے یہ عمل فائدہ مند ہے. اگر عقیدہ توحید نہیں تو پھر اس کے لیے یہ عمل فائدہ مند نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں ایسے واقعات کو سامنے رکھنا چاہیے. آخر دنیا ہی سب کچھ نہیں ہوتی، احساس بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بعض دفعہ کہ یہ بندہ میرے پیسے نہیں دیتا، یہ میرا بہت نقصان ہو گیا. لیکن اگر ہم دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں روزانہ اتنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا بھی اجر ہے. اور اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر اس کو لیٹ کرتے جائیں گے تو اس پر اجر ہے. ہاں اگر ہم نہ کرنا چاہیں، زبردستی اس سے لینا چاہیں، حق تو ہے، شریعت آپ کو اختیار دیتی ہے کہ زبردستی بھی لو اس سے. لیکن اگر آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں تو پھر یہ دیکھیے گا ایک طرف تھوڑے سے پیسوں کا واپس لینا ہے اور ایک طرف جنت کا ٹکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وقال وسمعته یقول، اور اسی طرح راوی کہتا ہے، حذیفہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا، ان رجلا حضرہ الموت، یقیناً ایک آدمی اس کو موت کا وقت آ گیا، فلما یئس من الحیات، جب وہ بالکل اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ اب موت آ گئی، اوصى اہلہ، اپنے گھر والوں کو اس نے ایک وصیت کی، اذا انا مت فاجمعوا لی حطبا کثیرا واوقدوا فیہ نارا، جب میں مر جاؤں تم نے بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی کرنی ہیں اور اس میں آگ جلانی ہے، حتی اذا اکلت لحمی، یہاں تک کہ وہ آگ میرا گوشت کھا جائے، مجھے آگ میں پھینک دینا وہ میرے گوشت کو کھا جائے، وخلصت الی عظمی، اور وہ آگ میری ہڈیوں تک پہنچ جائے، فامتحشت فخذوها فطحنوها، پس میں اس سے راکھ بن جاؤں، جل جاؤں، کوئلہ بن جاؤں، تم اسے پکڑنا میرے جسم کو جو کوئلہ نما ہوگا، اسے تم پیسنا، اس کا پاؤڈر بنا دینا، ثم انظروا یوما راحا فذروه فی الیم، پھر تم انتظار کرنا جس دن ہوا چلتی ہو نا، ہوا تیز، اس دن تم میری راکھ کو سمندر کے اندر بہا دینا تاکہ ہوا کی تیزی میرے ذرات کو اڑا کر سمندر کے اندر دور دور تک پھیلا دے، کسی ایک جگہ پر میری ثواب اکٹھی نہ ہو، میری راکھ کا بھی ذرہ ذرہ پورے سمندر میں بکھر جائے ہوا کی بدولت. اس طرح میرے ساتھ کرنا. ففعلوا، اس کے بچوں نے ویسے ہی کیے جیسے اس نے کہا. فجمع اللہ، اللہ نے اس کو جمع کر لیا. فقال له، اللہ نے اس سے کہا، لما فعلت ذلك، ہاں بھئی یہ کام تو نے کیوں کیا، کیوں تو نے کہا کہ مجھے جلاؤ اور ایسے کرو اور ایسے کرو. قال من خشیتک، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے. فغفر اللہ له، اللہ نے اتنی بات پہ اس کو معاف کر دیا. قال عقبۃ بن عمر، عقبہ بن عمر کہتے ہیں، وانا سمعتہ یقول، اور میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، ذاک کان نباشن، یہ بندہ کفن چور تھا، مردوں کے کفن چرایا کرتا تھا ان کی قبروں سے. اس حدیث مبارک میں بھی پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر جس بندے کے دل میں ہے اور وہ برائی بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ سچا دل ڈر ضرور ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضائع نہیں کرتا.
یہ اللہ کا جو ڈر ہے نا، یہ اس کو فائدہ دے جاتا ہے، کسی نہ کسی موقع پہ فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیں اس کو سچی خشیت الہی ڈر دے فائدہ دے گئی، حالانکہ اس نے جو عمل کیا ہے نا بڑا عجیب عمل ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہیں، اس نے یہ کہا لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے میرے اوپر قدرت پا لی تو وہ مجھے بڑا سخت عذاب دے گا، لہٰذا تم مجھے ذرہ ذرہ بنا کر اڑا دینا کہ اللہ میرے اوپر قدرت ہی نہ پا سکے۔ یعنی اللہ کی قدرت پر بھی شک کیا اس نے، لیکن جہالت تھی نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں عقیدے میں جہالت عذر نہیں ہوتا، ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جہل عذر بنتا ہے، جہاں جہالت ہے وہ عذر ہے، چاہے وہ عقیدے میں ہو چاہے دوسری طرف ہو۔ ہاں تجاہل عذر نہیں ہے، جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنا عذر نہیں ہے، وگرنہ جہالت عذر بنتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے عقیدے کا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے قدرت پا لی تو وہ مجھے عذاب دے گا، لیکن اللہ نے اکٹھا کر لیا۔ تو بہرحال پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں ہو تو فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے بھی جو ہے وہ ذرے ذرے کو اکٹھا کر کے اس کے ساتھ گفتگو کرنے کی، اس کا حساب و کتاب لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ابھی قیامت نہیں آئی، حدیث کے لفظ اللہ نے اس کو جمع کر لیا اور اللہ نے اس سے پوچھا تو نے ایسے کیوں کیا۔ اس کا مطلب ہے جو برزخ کی زندگی ہے، برزخ کا جو معاملہ وہ بالکل برحق ہے۔ ابھی قیامت نہیں آئی اور اللہ نے اس کو اکٹھا کر لیا اور پوچھ لیا۔ لہٰذا یہاں پر ہمارا یقین ہے کسی بندے کا ذرہ ذرہ جہاں مرضی چلا جائے اللہ اس کو جزا اور سزا دینے پر قادر ہے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ جی قبر کے اندر جو جسم نہیں جاتا اسے عذاب نہیں ہو سکتا، بلکہ قبر ہوتی ہی وہ ہے جہاں مرنے کے بعد جسم پہنچ جائے، چاہے وہ مٹی کا گڑھا ہو، چاہے وہ سمندر کی تہ ہو، چاہے وہ درندوں کا پیٹ ہو جس سے انسان کو چیر پھاڑ کے وہ اپنے پیٹ میں لے گئے، جہاں ان کا بدن پہنچا اللہ اسی کو ہی برزخ بنا دیتا ہے، وہیں پر جزا اور سزا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر بھی وہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید نہیں تو فائدہ نہیں، کیونکہ شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ یہاں پر بھی ڈر کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید تھا، اگر عقیدہ توحید نہیں تو خالی ڈر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3451 اور 52۔